چھوڑ رکھا ہے. بالکل. اچھا جی، اب مہنگائی اتنی ہے، ایسے میں کیا کیا جائے؟ کچھ سولوشن ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی کلچر بہت تھا اور ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں، خاص طور پہ جب ہم اندرون سندھ جائیں، پنجاب جائیں، وہاں پر ہی کلچر بہت ہے. لوگ اپنے گھروں میں سبزیاں اگاتے ہیں. تو کیا آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شہری لائف جو ہے بڑی، ایک تو بہت فاسٹ ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اگر گھر میں سبزیاں اگائیں تو وہ پودے پوری طرح سے نشوونما پائیں، وہ پودے مرجھائیں نہیں. تو ایسا کیا کیا جائے جسے ہم باغبانی کہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ باقاعدہ طور پہ اپنے گھر میں سبزیاں کاشت کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے باغبانی کے ماہر محمد اظہار الحق اسٹوڈیوز میں، اور ساتھ ہی وہ کچھ ایسے پودے بھی لے کر آئیں جو یقیناً سبزیاں ہی ہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ بتائیں، یہ سب سے پہلے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں سبزیاں اگا سکتے ہیں؟ کیونکہ پودے ابھی بڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، کبھی پانی وقت پہ نہ دیا، کبھی غلط ٹائم پہ دے دیا، یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. دھوپ زیادہ لگ گئی، دھوپ بالکل نہیں لگی، سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا غلط کیا. اچھا، سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ لوگوں کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ باغبانی کسی بھی صورت میں کر رہے ہیں، تھوڑی بہت اپنے گھر میں لازمی کریں. میرا نام اظہار ہے اور میں بخاری ہارٹیکلچر میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں. خاص طور پہ میرے جو شعبہ یہ کچن گارڈننگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ہم گھر میں پلانٹس وغیرہ گرو کرتے ہیں، تو پلانٹس لیونگ تھنگ ہیں، ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر ہم ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر دیں گے تو وہ یقیناً ہمیں اچھے پتے، اچھے فروٹس، یہ سب چیزیں پرووائڈ کریں گے. پلانٹس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ روشنی ملے اور پانی ملے. اب روشنی دو صورتوں کی ہو سکتی ہے، یا تو سورج کی روشنی ہے یا پھر آرٹیفیشل لائٹ ہے. لیمپ. ہاں، کیونکہ میں نے اچھا اس کا تذکرہ کیوں کیا کہ آرٹیفیشل لائٹ ہے یا لیمپ ہے یا پھر کوئی اور سورس آف لائٹ ہے، کیونکہ کراچی اور لاہور میں زیادہ تر لوگ اب اپارٹمنٹ جیسی اس میں ہو گئے. یہاں پہ ہمارے پاس صرف بالکونی، کراچی میں، ہاں بالخصوص کراچی میں، کیونکہ ہائی رائز بلڈنگز وغیرہ ہیں، تو وہاں پہ یا تو بالکونی اویلیبل ہے یا پھر بالکونی بھی اویلیبل نہیں ہے، یا تو اس کو کھول نہیں سکتے اسموگ وغیرہ کی وجہ سے. تو انڈور لوگ گارڈننگ کی طرف آ رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس اگر بالکونی بھی اویلیبل ہے اور وہاں پہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے، تو ہم انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ لیفی ویجیٹیبلس، خاص طور پہ جیسے پالک ہے، کڑی پتا ہے، پودینہ ہے، دھنیا ہے، یہ ضرور اپنے گھر میں گرو کریں. یہ پالک ہے. یہ پالک کا کلر میں نے کبھی اس میں نہیں دیکھا جو گھر میں سبزیاں اتنا فریش. اور فریش کے اندر آپ دیکھیے، جب پالک کٹ کے ہمارے گھر تک پہنچتی ہے تو اس کے بہت سارے جو اینٹی آکسیڈنٹس جو ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے اسموک کی وجہ سے کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، نزلے کھانسی کی وجہ سے. اور لوگ ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں اگر ہم اینٹی آکسیڈنٹس کا یوز کرتے رہیں تو ہم ان کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر سکتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا، یہ جو آپ نے گملے رکھے ہیں، ایک تو اس کے اندر آپ نے دو چیزوں کے لیے کہا کہ پانی اور روشنی. سوئل جو مٹی اس میں یوز ہوتی ہے اور اس کے اندر کھاد کی آمیزش، یہ کس لیول سے ہونی چاہیے؟ مٹی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ بھی تو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. مٹی اور یہ جو میں نے بتایا کہ یہ پرائمری تھی کہ اس کو روشنی ملنی چاہیے اور پانی ملنا چاہیے. جو دوسری مٹی ہے، مٹی آپ بالکل سمپل، آپ اس کو کمپلیکس نہ کریں کسی کی صورت میں. انٹرنیٹ پہ بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. سمپل جو آپ کو نرسری سے کھاد اور مٹی مکس ملتی ہے وہ آپ پرچیز کر کے لے آئیں. یہ ایک 4 انچ کا گملہ ہے. 4 انچ کے گملے میں پالک لگی ہوئی ہے، اور یہ پالک ہے سنجے ایسے اگر 4-5 گملے ہوں میرے پاس تو روزانہ میرے پاس آدھا کلو 1 پاؤ کے قریب ہے اس میں سے پالک ہارویسٹ کر لوں. تو اب ہم پالک روزانہ تو نہیں کھاتے، ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 ہفتے میں 1 مرتبہ جیسے پالک کھائی جاتی ہے، تو اس وقت تک یہ دوبارہ نکل آئے گی. تو آپ کو گھر میں بیٹھی ہوئی ایک فریش پالک مل رہی ہے. چینج کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بڑا ہمیں پلانٹ. بالکل. اکثر کیا ہو گیا، آپ کے پاس اسمارٹ فون آ گیا، وہ مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے اس کے اندر زیادہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، ایکسٹرا کر دیتے ہیں، پانی زیادہ دیتے ہیں. اب پانی کا لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم پانی کس طریقے سے دیا کریں. تو میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، بھائی آپ کے پاس مٹی ہے، آپ انگلی ڈال کے ایک مرتبہ چیک کر لیجئے. اگر آپ کو نم لگ رہا ہے پانی نہ دیجیے. لیکن یہ ہے کہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس پودے کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، کس پودے کو کم پانی کی ضرورت ہے. اچھا. تو لیکن ایک رول آف تھم یہ ہے کہ آپ جیسے اپنی انگلی ڈال کے چیک کی، 1 انچ تک انگلی ڈال کے چیک کریں. اگر آپ کو نمی محسوس ہو رہی ہے اپنی انگلی کے ٹپ پہ تو آپ پانی نہ دیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ 3 چیزیں رکھی ہیں، کڑی پتا، پودینہ، اور یہ پودینہ ظاہر ہے کہ روزانہ، اس کے علاوہ تلسی اور دھنیا ایٹسیٹرا. جی، جتنے بھی پودے ہیں جن کے ہم پتے استعمال کرتے ہیں وہ تو ہمارے گھروں میں بہت ایزیلی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹماٹر، مرچیں، لیمو، یہ سب ٹماٹر بھی لگائے جا سکتے ہیں. جی بہت آسانی سے لگا. ابھی ٹماٹر اتنا مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم تھوڑی سی توجہ اگر دیں کہ تھوڑا پراپر شیڈ وغیرہ کا انوائرمنٹ، تو پوری گرمیوں میں ہمارے پاس ٹماٹر ہو. کیونکہ ٹماٹر زیادہ ڈلتا نہیں ہے. ہم 1 کلو ٹماٹر استعمال نہیں کرتے. ہم اگر ہر سالانہ استعمال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ آدھا پاؤ یا 2 ٹماٹر جیسے کہتے ہیں، تو وہ ہم ایزیلی اپنے کچن گارڈن کے ساتھ
مینج کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں ہم مینج. اچھا ویسے تو طرح طرح کی چیزیں لوگ یوز کرتے ہیں نا. ہمارے ایک دوست بتا رہے ہیں کہ آٹے کی تھیلے میں بھی اس کو نیچے سے سوراخ کر کے مٹی بھر کے اس میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے, ٹائر میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے, پرانے برتن کوئی پڑے ہوں اس طرح سے وہ بھی یوز ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ گملے ڈھونڈیں. ضروری نہیں گملے ڈھونڈیں. بالکل جو آٹے کی پرانی بوری ہوتی ہے اس کے اندر مٹی بھر کے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آلو گرو کر سکتے ہیں آپ, لہسن پیاز وغیرہ سب گرو ہو سکتا ہے. کراچی میں گرو ہو سکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کراچی ایک شہر ہے کہ ادھر یہ باہر سے چیزیں آئیں گی. نہیں, آپ گھروں کے اندر یہ ساری گاجر گرو کر سکتے ہیں, مولی گرو کر سکتے ہیں, شلجم کا بھی یہ بتا رہے تھے. اچھا یہ زمین کے اندر رہنے والی, تو یہ مجھے ایک چیز ویسے سمجھائیں کہ ادرک ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتی کیوں نہیں ہے؟ ادرک کو تھوڑا سا شیڈی انوائرمنٹ چاہیے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کھیتوں کے اندر لگاتے ہیں تو وہ اوپن سن کے اندر ہوتی ہے. تو ہمارا جو سن, یہ سوال بیسکلی اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ادرک آتی ہے وہ تھائی لینڈ سے آتی ہے, چائنا سے آتی ہے. پاکستان میں ادرک کمرشل پیمانے پر نہیں لگتی, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اسی وجہ سے اس کے ریٹس جو ہیں وہ 600-700 روپے ہیں. ادرک کا یہ ہے کہ ادرک فل سن کے اندر نہیں چلتی, خراب ہو جاتی ہے. تو اس کو انڈر شیڈ یا انٹر کراپنگ ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ پہلے سے کوئی فصل لگی ہوئی ہے, جیسے کوئی باغ لگا ہوا ہے آم کا ہے, اس کے نیچے آپ لگاتے ہیں. تو اس کو اگر پروموٹ کیا جائے تو ادرک یہاں پہ بہت ایزیلی گرو ہو سکتی ہے, اور لوگ گرو کر بھی رہے ہیں, چھوٹے پیمانے میں گرو کریں. اور میں جس طرح شہروں کی بات کر رہا ہوں, ادرک لہسن بہت کم مقدار میں استعمال ہو سکتا ہے. آپ گھروں کے اندر گرو کریں, گھروں کے اندر پاٹس لے کر آئیں, اس کے اندر گرو کریں. آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ پاٹ کافی ہے, اس سائز کا پاٹ کافی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں یہ اور بڑا ہوگا تو ہم اسے بڑے پاٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. جب پودا ہمارے پاس چھوٹا ہوتا ہے ہم اس کو ہمیشہ چھوٹے پوٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ نے بڑا پاٹ لیا, اس کے اندر چھوٹا پودا ڈالا, تو کچھ دنوں بعد وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی جڑوں کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے نیچے سے مٹی کا, وہ برداشت نہیں کر پاتا. چھوٹے پاٹ کے اندر اس کی جڑیں تیزی سے پھیلتی ہیں. پھر ہم اس کو اسٹیپ وائز, جیسے اب یہ 4 انچ کا پاٹ ہے, پھر ہم اس کو 6 انچ پہ لے کر آئیں گے, پھر 10 انچ پہ, پھر اس کے بعد ایسا اس کو 30 انچ پہ لے کے ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, سن لائٹ میں اگر ہم نے رکھا ہے تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں تو پتہ نہیں لائک 8-9 گھنٹے سمجھ لیں سورج کہیں نہیں گیا, تو یہ کتنی دیر رکھا جا سکتا ہے؟ یہ سارے پودے جو ہیں یہ فل سن کے پودے ہیں, یعنی آپ ان کو شدید گرمی کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پرووائڈ ڈائٹ کہ جو پتے والے پودے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا شیڈ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب جیسے ٹماٹر ہے, ٹماٹر سردیوں کے پورے موسم میں فل سن میں رہ سکتا ہے, لیکن جب گرمیوں کا موسم آتا ہے فرام اپریل ٹل اکتوبر, اس کو تھوڑا شیڈ چاہیے. یعنی وہی پودا ہے اور وہی جگہ ہے, لیکن کیونکہ موسم چینج ہو گیا اس لیے اس کو گرمیوں کے دوران شیڈ چاہیے. لیکن اس وقت کیونکہ سردیوں کا جیسے موسم شروع ہو رہا ہے, آپ اس کو فل سن میں رہ سکتے ہیں. گرمی آئیں گی تو ان کو نسبتاً شیڈ چاہیے, صبح کی دھوپ مل جائے اس طرح. اور اگر جس طریقے سے لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس دھوپ بالکل بھی نہیں آتی, تو کیوں نہ ہم کوئی آرٹیفیشیل لائٹ پرووائڈ کریں جو کہ بہت مہنگی بھی نہیں پڑتی. آپ ایک حساب لگا لیں, 50 واٹ کا اگر آپ ایک LED لائٹ, فلڈ لائٹ لگاتے ہیں اپنے پودے پہ, تو آپ تقریباً 1 اسکوائر میٹر یعنی 3x3 فٹ کی LED بھی چل جائے گی. جی چل جائے گی. ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے؟ 18 انچ کے فاصلے پر آپ لگائیں تو 1 اسکوائر میٹر یعنی 3x3 فٹ کے فاصلے کے بعد جتنے بھی آپ پودے گرو کر سکتے ہیں آپ گرو کر سکتے ہیں. 50 واٹ کے LED اگر آپ 14 آورس اگر آپ آن کریں گے 30 دنوں تک, یعنی ایوری ڈے 24 آورس میں 14 آورس آن کریں 30 سے, تو زیادہ سے زیادہ اس کا پر ڈے کا بل آئے گا 25 روپے 26 روپے. میں کراچی کے ریٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو ایک فریش سبزی مل رہی ہے جو کہ ایک ہیلدی بھی ہے, مثال کے طور پہ یہ پودینہ اگر میں اس کو ڈال کے اس کی چائے بناؤں گا یا اپنے کھانے میں استعمال کروں گا, چٹنی بناؤں گا اور بازار سے لے کر آؤں گا, زمین آسمان کا فرق. بالکل تو نظر آ رہا ہے نا, اس کے اوپر پانی پڑتا ہے اور خوشبو اسٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ کٹ کر آتا ہے 2-2.5 گھنٹے کے بعد, پھر آپ منڈی میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ تک پہنچتا ہے. میں نے بچپن میں کوشش کی تھی لائک ہری مرچیں, لیمو, تو لیمو جو ہے ان کا سائز یا تو پلانٹ چھوٹا تھا تو سائز بڑا نہیں ہوتا تھا ان کا, تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیمو کے لیے ہے کہ لیمو ایک ایسا پودا ہے کہ جو ہمیں فروٹس دے رہا ہے. جیسے ٹماٹر ہے, مرچیں ہے, لیمو ہے, یہ فروٹس والے پودے ہیں. فروٹس والے پودوں کو نیوٹریشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کھاد مٹی ہم نے پرووائڈ کر دی, لیکن جب جیسے وہ فروٹنگ پر آتا ہے پھر ہم اس کو نیوٹریشن دیتے ہیں. نیوٹریشن ایک بہت سمپل سا ایک فارمولا میں بتا رہا ہوں, بازار میں ملتی ہے سرسوں کی کھلی. کراچی, لاہور وغیرہ ہر جگہ پہ یہ بہت ایزیلی دستیاب. سرسوں کا جب تیل نکل جاتا ہے تو اس کے پیچھے سیڈ کیک رہتا ہے, مسٹرڈ سیڈ کیک جسے کہتے ہیں, اور عام زبان میں اس کو سرسوں کی کھلی کہتے ہیں. وہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون 3 لیٹر پانی کے اندر آپ ڈال کے چھوڑ دیں 3 دن تک. چوتھے دن وہ پانی جو ہے اپنے پودوں میں ڈال دیں. اٹس اے بیلنس فرٹیلائزر, آرگینک فرٹیلائزر, اور یہ بہت اچھا کام کرتا ہے. خاص طور پہ یہ سارے فروٹنگ والے جو ہے نا, جیسے ٹماٹر, مرچیں, ان کے ہم بیج بھی لگا سکتے ہیں. ٹماٹر ہو گیا, ہری مرچ ہو گیا, تو بیج یہ گھر کے اندر سے ہی آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیے بہتر تو یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو دیسی ٹماٹر مل جائے یا دیسی مرچ مل جائے, لیکن آج کل وہ دستیاب نہیں. تو
خاص طور پہ سیڈ شاپ پہ جائیں, اسے بولے بھائی مجھے دیسی والا دے دیں. ایک مرتبہ آپ نے دیسی کا بیج خرید لیا تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو فروٹ نکل رہا ہے آپ اسی کو ڈرائی کر کے اپنے پاس وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اچھا, لیمو کے اوپر ہی میں رہتے ہوئے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ اس کو دھوپ کتنی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ میں نے بھی لا کے ایک رکھا تھا لیکن دیکھیے لیمو کے ساتھ ہے کہ لیمو فل سن کا پودا ہے, لیمو شیڈ میں نہیں گرو ہو سکتا. اچھا, تو لیمو کو پورے دن کی دھوپ چاہیے, یا کم از کم صبح کی جو دھوپ ہے اس کو تقریباً 12 یا 1 بجے تک تو لازمی ملے ڈائریکٹ. اس کے بغیر اس کے اندر فروٹنگ نہیں آئے گی. اس کے اندر پتے نکل سکتے ہیں لیکن فروٹنگ نہیں آئے گی. لیکن لیمو کی ایک ورائٹی ہے کافر لائم, جو کہ اٹالین اور تھائی کھانوں میں بہت استعمال ہوتا ہے, اس کے لیوز استعمال ہوتے ہیں. تو وہ جو چیز لیوز والی ہیں, اب رول آف تھم سمجھیں, جو چیز لیوز والی ہیں وہ شیڈ کے اندر یا کم دھوپ میں چل سکتی ہیں, لیکن جو چیز فروٹ والی ہے جیسے مرچیں ہیں, ٹماٹر ہیں, لیمو ہے, اس کو دھوپ چاہیے. ضرور. چلیں تھینک یو سو مچ.